رحمان ڈکیت کا اصل نام رحمان بھٹی بتایا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش 1974 کے آس پاس کراچی کے علاقے لیاری میں ہوئی۔ رحمان کا خاندان غریب تھا، گھر چھوٹا تھا، وسائل کم تھے، مگر علاقے میں غیرت، ضد اور طاقت کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ بچپن کی مشکلات، غربت، گلیوں کا سخت ماحول، تشدد اور جرائم کو روز دیکھنا، تعلیم کی کمی۔ لیاری میں اس وقت گینگ کلچر عام تھا، اسلحہ رکھنا فخر سمجھا جاتا تھا، کمزور کا کوئی نہیں تھا۔ رحمان میں بہت کم عمری میں سیکھ لیا کہ لیاری میں زندہ رہنے کے لیے یا تو طاقتور بنو یا مٹ جاؤ۔ رحمان نے جوانی میں قدم رکھتے ہی عام مزدوری یا نوکری کا راستہ نہیں چنا۔ وہ گلیوں میں گھومتا، طاقتور لوگوں کو دیکھتا اور دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں بھی خوف کی علامت بنوں گا۔ پہلا جرم، کہا جاتا ہے کہ رحمان نے چھوٹے موٹے جھگڑوں، اسلحہ اٹھانے، علاقائی لڑائیوں سے اپنی مجرمانہ زندگی کا آغاز کیا۔ جلد ہی اس کی بے خوفی، اس کی جارحانہ طبیعت اور اس کی گولی چلانے کی مہارت لوگوں میں مشہور ہونے لگی۔ رحمان کو لیاری کا کنگ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ علاقے میں فیصلے کرتا تھا، جھگڑوں کا فیصلہ وہ کرتا، کون رہے گا کون جائے گا یہ وہ طے کرتا۔ عوامی حمایت، یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، مگر کچھ لوگ اسے اپنا محافظ بھی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بعض اوقات غریبوں کی مدد کرتا، اپنے لوگوں کا خیال رکھتا، علاقے کے مخالف گینگ سے لیاری کو بچاتا۔ یہی تضاد اسے ایک عام مجرم سے مختلف بناتا تھا۔ کراچی میں جرم اور سیاست ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ رحمان بھی مختلف سیاسی طاقتوں سے منسلک رہا، انتخابات کے دوران استعمال ہوا، علاقے میں اثر و رسوخ بڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان اس سے فائدہ لیتے اور وہ سیاست کی آڑ میں مضبوط ہوتا گیا۔ یہ تعلق رحمان کو مزید طاقتور اور پولیس کے لیے مزید خطرناک بناتا گیا۔ رحمان ڈکیت پولیس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ پولیس کی ناکامی، کئی بار چھاپے مارے گئے، مگر رحمان ہر بار بچ نکلتا۔ اس کے پاس جدید اسلحہ اور مضبوط نیٹ ورک تھا۔ لیاری کے لوگ کہتے تھے، پولیس رحمان کے علاقے میں بغیر اجازت نہیں آ سکتی۔ مقابلے، کئی پولیس مقابلے ہوئے، گولیاں چلیں، لوگ مارے گئے، مگر رحمان زندہ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا خوف اور بڑھتا گیا۔ ہر طاقت کی ایک حد ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ریاست نے سخت فیصلہ کیا، رحمان کو ختم کرنا ضروری سمجھا گیا۔ آخری دن 9 جنوری 2009، یہ وہ دن تھا جس نے لیاری کی تاریخ بدل دی۔ کراچی میں پولیس نے رحمان کو گھیر لیا، شدید فائرنگ ہوئی، کئی گھنٹے تک مقابلہ جاری رہا۔ آخرکار رحمان ڈکیت پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ رحمان کی موت کے بعد لیاری میں خلا پیدا ہوا، نئے گینگ سامنے آئے، تشدد اور بڑھ گیا۔ اس کی موت کسی کے لیے سکون، کسی کے لیے صدمہ۔ جنازہ، کہا جاتا ہے کہ جنازے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، کچھ رو رہے تھے، کچھ خاموش تھے۔ یہی رحمان کی زندگی کا تضاد تھا۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ قاتل تھا، اس نے لیاری کو تباہ کیا۔ کچھ کہتے ہیں وہ سسٹم کا پیدا کردہ تھا، ریاست نے لیاری کو نظر انداز کیا اور رحمان جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ سچ شاید دونوں کے بیچ ہے۔ رحمان ڈکیت کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، جرم طاقت نہیں، تباہی ہے۔ خوف وقتی ہوتا ہے، انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ لیاری آج بھی زندہ ہے، مگر رحمان ڈکیت صرف ایک کہانی بن چکا ہے۔ یہ تھی رحمان ڈکیت، لیاری کے کنگ کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کس شخصیت کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔